تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم لوگ جو اب تک پڑھے ہیں وہ آریہ کے بارے میں پڑھا تھا، آریاؤں کے مسکن کے بارے میں، اس کے کئی نظریات ہیں، مباحث بہت زیادہ ہیں، اس پہ اختلاف ہے کہ آریہ کہاں سے آئے، لیکن مشہور جو نظریات ہے وہ دو گروہوں کا ہے۔ ایک گروہ تو یہ کرتا ہے کہ تبت سے آئے، تبت اور افغانستان کے علاقہ سے آئے، اور ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ وسط ایشیا میں، اور وسط ایشیا کا کون سا علاقہ ہے یہ میں نے کل بات کی تھی، جس میں آپ کا سمرقند ہے، بخارا ہے، تاشقند ہے، روس ہے، جرمنی کا علاقہ کچھ ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کا تاجکستان، ازبکستان، یہ سب جتنے بھی تان ہے وہ آپ کا سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے۔ پوچھ رہے سر کس وقت لائیو آتے ہیں؟ صرف 5 بجے ہی لائیو آتے ہیں، اور یہی ایک وقت ہے میرا۔ تو یہ ہے، تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہے کہ ایگزام کی جب تیاری کر رہے ہیں، خاص کر اگر آریاؤں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو نقشے پہ پکڑ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ایشیا کہاں پہ ہے، یورپ کہاں پہ ہے، اور میں نے 7 بر اعظم کا ذکر کیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ یاد اس طریقے سے کریں کہ آپ امیجنیشن سے چلے اور سوچیں کہ اگر ایشیا یہاں پہ ہے تو اس کے بغل میں ہی یورپ ہے، اور یورپ کو جسٹ نیچے جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ساؤتھ افریقہ ہے، اور یورپ کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو بیچ میں آپ کا یہ آتا ہے، اٹلانٹک اوشین آتا ہے، اور اس کے بغل میں ہم جاتے ہیں تو اوپر میں نارتھ امریکہ ہے اور نیچے میں ساؤتھ امریکہ ہے۔ اس کے بعد کہا ایشیا کے اگر نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آسٹریلیا ہے، اور افریقہ کے سب سے نیچے میں ہے وہ آپ کا انٹارکٹیکا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے بات کی تھی۔ اس کے بعد ہمیں جو یاد رکھنا ہے وہ دیکھ یہ ہے کہ مان لیا جائے ابھی اس کے یہ ہمارا ہندوستان ہے، ہندوستان کے بیچوں بیچ ایک لکیر پارتے ہیں، یہ لکیر کھینچتے ہیں یہاں سے یوں، آپ کو یہ دیکھ لیجئے یہ آپ کے یہ بیچ کا حصہ ہے۔ دھیان دیجئے گا، بیچ کے حصے میں اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کا یہاں اوپر کا یہ جو علاقہ ہے، یہ جو علاقہ ہے وہ کشمیر کا علاقہ ہے، اور یہیں کے بغل میں آپ دیکھیں یہ پنجاب ہے، ہریانہ کا یہ سارا علاقہ ہے، پنجاب ہریانہ کا علاقہ ہے۔ تو ہمیں جو یاد رکھنا ہے وہ یاد رکھنا اوپر کا حصہ، تو اوپر کا حصہ کس کا ہے؟ آپ کا کشمیر ہے، کشمیر کے بغل میں آپ آتے ہیں تو پنجاب کا علاقہ، ہریانہ، یہ سارے علاقہ ہے، اور بیچ میں آپ کا مدھیہ دیش کا علاقہ اب آئے گا جہاں پہ دہلی وغیرہ ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور آپ یاد رکھیے گا بہت اچھے طریقے سے، میں نے حالانکہ بتایا بھی تھا اس سے پہلے، کہ آپ کو جو یاد رکھنا ہے کہ یہ اوپر کا جو حصہ یہ ہے اور اس طرف کا حصہ ہے یہ، اس کو میں نے بتایا تھا کہ اوپر کو کہتے ہیں شمال کا علاقہ ہے، اور نیچے کا جنوب کا ہے، اور اس طرف اگر آتے ہیں اور اس کو ہے مشرق، اور یہ ادھر ہے یہ مغرب۔ تو اب یہ دیکھیے، اب آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ شمال کا اوپر کا جو علاقہ، اوپری علاقہ ہے، اس میں کشمیر ہے، پنجاب ہے، ہریانہ ہے، اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو مدھیہ پردیش وغیرہ ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جیسے شمال سے اگر ہم اس طرف دائیں طرف اگر ہم چلتے ہیں، یعنی اس طرف چلتے ہیں، یہ اس کا یہ علاقہ اگر چلتے ہیں، یہ پورے علاقہ کو جیسے شمال ہے اور اس طرف کس طرف چل رہا ہے؟ مغرب کی طرف، تو یہ پورا جو علاقہ ہے اس کو ہم لوگ کہیں گے شمال مغربی علاقہ۔ کیا کہیں گے پورے علاقے کو؟ یہ پورا یہ جتنا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہلائے گا شمال مغربی علاقہ، شمال مغربی، یہ یعنی شمال کے سے
मगरिब की तरफ जा रहे, तो ये टोटल जितना भी इलाका है इसको कहेंगे शुमाल मगरिब का इलाका। इसी तरीके से शुमाल से अगर मशरिक की तरफ इस तरफ कर रहे हैं, ये पूरे इलाका को देख रहे हैं, तो ये पूरा इलाका जो देख रहे हैं ये सब इलाका कहलाएगा। ये शुमाल की तरफ से कर रहे हैं तो शुमाल मशरक़ी इलाका, शुमाल मशरक़ी। ये इसी तरीके से जुनूब है, जुनूब से अगर शुरू करेंगे तो ये पूरा इलाका जुनूब मगरबी, उसके बाद ये जुनूब मशरक़ी का इलाका है ये। तो ये सारे इलाका आपको याद रखना होगा, ताकि जब हम बताएंगे कि आर्या किस तरफ से किधर गए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा इलाका है। तो इस तरफ देखते हैं शुमाल से मगरिब की तरफ आ रहे हैं, यानी ये शुमाल है, शुमाल से मगरिब की तरफ हम आ रहे हैं, तो ये कौन कौन सा इलाका है याद रखिएगा। वो इलाका आपको हो जाता है पंजाब का इलाका है, हरियाणा का इलाका है। और अगर हिंदुस्तान से अगर आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है, पाकिस्तान का, और पंजाब से जो इलाका लगा हुआ है वही सिंध का इलाका है। तो ये है। और उसके बाद जैसे ही मगरिब से आप बाएं की तरफ बढ़िएगा तो वो धीरे धीरे मशरिक की तरफ बढ़ेंगे, और मशरिक का जो इलाका आएगा ये आपका मशरिक का इलाका को देखिएगा, ये तो ये पूरा इलाका आपका बिहार का इलाका आएगा। ये बिहार का इलाका। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारा इलाका आपके जहन में होना चाहिए कि ऊपर यानी शुमाल मगरिब में पंजाब का इलाका है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, ये सारा इलाका है। बीच में मध्य देश का इलाका है। और जैसे मशरिक की तरफ बढ़ेंगे, यानी सेंटर से जैसे ही हम बढ़ेंगे बाएं तरफ, वो आपका धीरे धीरे आपका वो बिहार का इलाका पड़ता है। ऊपर शुमाल आपने पढ़ा होगा, शुमाल और जुनूब को पढ़ा होगा, दोनों दबिस्तान है, दक्कन का जितना भी है वो जुनूब का है, और ऊपर जो है लखनऊ और दिल्ली है वो शुमाल है। तो अदब को ऐसे भी दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि शुमाल और उसके बाद जुनूब। तो याद रखिएगा ये बीच के हिस्से से डिवाइड जब हम कर रहे हैं ये, तो ऊपर का ये इलाका जो है शुमाली इलाका है और नीचे का इलाका जुनूबी इलाका है। और जो इस आहद यानी इस इलाके में जो अदब परवान चढ़ा है उसी को तो हम लोग कहते हैं कि दक्कनी अदब। और जो शुमाल में चढ़ रहा है, जो शुमाल में जो अदब लिखा गया है उसको कहते हैं शुमाल के। तो ये यहाँ दिल्ली है, लखनऊ है, ये सारे इलाका है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ गए होंगे। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आप मुझे थंब का इम्प्रेशन दें या बताएं कि आवाज़ सही है या बिल्कुल समझ रहे हैं, आगे बढ़ें। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। और सॉरी, हाँ, चलिए तो उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे आर्या, आर्या के बारे में, आर्याई कौम के बारे में हम लोगों ने। अब थोड़ा गौर से सुनिएगा, अगर इलाका सब समझ में आ गए। देखिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि आपको इलाका को समझना ज़रूरी है, तो दो तीन चीज़ों को आप लोग याद रखिए। एक तो आपका ये है कि आर्या जब आया तो वो वस्ती एशिया से है, और वस्ती एशिया है कहाँ पे, वो यूरोप कहाँ पे है, एशिया कहाँ पे है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जैसे ही अपना मुल्क के अगर नक्शा आए तो याद होना चाहिए कि ऊपर का शुमाल का हिस्सा है, और ऊपर से जैसे अगर आते हैं मगरिब की तरफ आते हैं तो वो पंजाब का इलाका है, हरियाणा का इलाका है, ये राजस्थान इलाका है। और जैसे ही मगरिब से इस तरफ मशरिक की तरफ जाते हैं तो फिर वहाँ बिहार का इलाका पड़ता है। ऊपर का शुमाल है और नीचे का पूरा जुनूब है जो दक्कन का इलाका है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आर्या के बारे में, आर्याई कौम के बारे में। तो आर्या के बारे में देखते हैं। आर्या के बारे में जो जिक्र मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। याद रखिएगा, इसका पहला जिक्र जो मिलता है ऋग्वेद में आर्याओं के बारे में जिक्र होता है, और जिसके माने होते हैं
بزرگ اور معزز کے معنی ہوتے ہیں بزرگ اور معزز کے، معزز، ٹھیک ہے، یاد کرتے جائیے گا، نوٹ کرتے جائیے گا، یہی سب آبجیکٹو بنتا ہے۔ آبجیکٹو ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور سے آبجیکٹو بن کر آتا ہے، بلکہ سبجیکٹو کو آپ بہتر طریقے سے پڑھیں گے تو وہیں سے آپ کا آبجیکٹو نظر آئے گا۔ چھوٹا کر دینا۔ تو یہ ہے رگ وید کے معنی ہو گیا بزرگ اور معزز کے، یہ آپ کا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں آریہ جو ہے وہ سفید نسل کا، سفید نسل کی قوم تھی یہ، اور اس کے بعد جو ہے اس کا قد جو ہے دراز قد کے تھے اور بہادر تھے۔ یہ ان کی صفت تھی۔ ایک شخص ہے میکس ملر، وہ کہتے ہیں کہ آریہ جو ہے یہ آر سے مشتق ہے، یعنی آر سے نکلا ہے، اور جس کے معنی ہوتے ہیں کاشتکاری کے۔ کیا ہوتے ہیں؟ کاشتکاری۔ آج پین صحیح سے چل نہیں رہا، مصیبت یہی ہے۔ کاشتکاری کے ہے، اور اسی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ آریہ جو ہے وہ انہی جگہوں پہ زیادہ آئے ہیں، انہی جگہوں پہ رہنا پسند کیا ہے جہاں پہ کھیتی باڑی کا اچھا مقام تھا، انتظام تھا، ان جگہوں پہ آریہ لوگ زیادہ رہے ہیں۔ اور چونکہ وہ بہادر تھے، سفید نسل کے تھے، خوبصورت تھے، اس لیے اپنے علاوہ دوسرے قوم کو اس نے پشاچی کہا ہے اور داس کہہ کے پکارا ہے۔ یہ یاد رکھیے، پشاچی کے مطلب یہ ہوتا ہے کچا گوشت کھانے والا۔ اور اب یاد رکھیے گا کہ اب کل تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ وہ جو آریہ جو ہے 2 علاقوں سے نکلا ہے، تو اس مباحث میں ایک بات تو سامنے آتی ہے کہ آریہ جب چلتے ہیں، جیسے سمجھ لیجئے آریہ مان لیجئے ایک پوائنٹ سے ہے، یہاں سے چلنا شروع کیا آریہ، تو جو آریہ یورپ کی طرف گئے، اگر یورپ کی طرف گئے ہیں، یورپ کا علاقہ ہے، میرا پین کام نہیں کر رہا آج، تو اس کو کہتے ہیں ہند یورپی۔ لا حول ولا قوت۔ اور جو ایران کی طرف گئے ان کو کہا گیا ہند ایرانی، یہ یاد رکھیے گا۔ تو جو آریہ یورپ کی طرف جاتے ہیں ان کی زبان کو ہند یورپی زبان کہی گئی، اور خاندان میں اگر زبانوں کی خاندان اگر دیکھا جائے تو ہند یورپی سب سے بڑا خاندان ہے۔ وہاں سے لوگ یعنی آریہ ایران کی طرف سفر کرتے ہیں تو وہاں زبان جو ہے ایک زبان کی ایک شاخ بنتی ہے اور اس کو ہند ایرانی کہتے ہیں۔ اور ہند ایرانی سے یعنی ایران سے سفر کرتے ہوئے جب یہی آریہ ہندوستان داخل ہوتے ہیں تو ان کی زبان ہند، یا اس کے بعد ان کی زبان ہند آریائی زبان ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کو ہم لوگ جب دیکھتے ہیں، اس کو اگر میپ کے ذریعہ سے اگر دیکھتے ہیں تو زیادہ بہتر سے ہم لوگ کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دیکھتے ہیں، کل ہم لوگ سمجھے تھے ان چیزوں کو۔ اب یہ دیکھیے اس کا معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سینٹرل ایشیا کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ پورا یہ علاقہ آتا ہے۔ کل میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یورپ کے کچھ علاقے کو آپ کو یاد رکھنا ہے، اور وہ تھا کہ پرتگال ہے، اسپین ہے، فرانس ہے، جرمن ہے، پولینڈ ہے، بیلاروس ہے، روس ہے، یہ آپ کو یاد کرنا تھا۔ جیسے آپ کا کہاں پہ ہے، یہ آپ کا یہ علاقہ پرتگال کا ہے، بغل میں آئیے گا اسپین ہے،
اس کے بغل میں آئیے گا فرانس ہے، جرمنی ہے، اس کے بعد بیلاروس ہے اور روس ہے، اس طریقے سے لائنس رہے. اب اسے یاد کیا کرنا ہے، کبھی کبھی کیا کیجئے گا کہ اپنے آپ سے کہانی بنا لیجئے. اب جیسے مان لیا جائے کہانی بنایا، یاد کرنے کے لیے کسی طریقے سے ٹرک آپ اپنا سکتے ہیں. جو میرے یاد کرنے کا جو ٹرک تھا، میں نے جو یاد کیا وہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک شخص پرتگال کا تھا، وہ سسپین خریدنے گیا. سسپین سمجھتے ہیں، جس میں انڈا وغیرہ فرائی کیا جاتا ہے. تو مان لیا جائے کہ وہ انڈا فرائی کرنے کے لیے سسپین. اب سسپین اور اسپین دونوں آپ کو یہ جو ورڈ ہے ملتے جلتا ہے. تو جیسے ہی سسپین کی بات آ جائے گی وہاں سے آپ اسپین یاد کر لیجیے. تو یعنی پرتگال کا ناگرک سسپین گیا، سسپین گیا تو وہاں سے اسپین ہو گیا. اب اس سسپینس میں اگر کچھ بناتا ہے تو کبھی کبھی ایسا کہ وہ جو بنانے والا چیز وہ جل جاتا ہے. تو جیسے ہی جا سے آئے گا تو وہاں سے جرمن، یعنی فرائی کرے گا تو فرانس ہے، فرائی کرنے میں کبھی جل بھی گیا تو وہاں سے جرمنی ہے، اور جلنے کے بعد پولوشن بھی آ سکتا ہے تو یہاں سے پولینڈ ہے. پولینڈ کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد پولوشن کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے لوگ روس بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد روس ہو جاتا ہے. یہ کہانی ہے، آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے بہتر طریقے سے یاد رہے گا کہ پرتگال ہے، اسپین یعنی سسپین تو اسپین، اس میں فرائی کیا یعنی فرانس، اور فرانس کے بعد جو ہے وہ جل جاتا ہے تو جلنے کی وجہ سے جرمن، جلنے کی وجہ سے پولوشن ہے تو پولینڈ، اور جلنے کی وجہ سے روس چلا جاتا ہے تو بیلاروس، اور بیلاروس کے بعد روس. یہ سارے طریقہ ہے، اگر یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں. بہرحال تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ پورا علاقہ، تو اگر یہ مسکن ہے یعنی یہاں پہ لوگ ہیں تبت کا، اگر یہ علاقہ دیکھتے ہیں یہاں سے چلنا شروع کرتے ہیں تو یہ یورپ کی طرف ہے. تو یہ پورا علاقہ جو ہے ہند یورپی زبان کے. اور اس کے بعد جو دیکھتے ہیں بھارت کا علاقہ ہے، یعنی ایران آپ دیکھ رہے ہیں تو ایران یہاں پہ ہے، یہ ایران کا علاقہ ہے. یہاں سے جیسے اوپر کے حصے سے یعنی ایران سے لوگ چلنا شروع، جب آریہ ایران میں ہے تو ان کی زبان ہند ایرانی زبان ہے، اور جیسے ہی یہ ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی زبان ہند یورپی زبان ہے. اب یہ ہے کہ معاملہ ہوتا، پوچھ لیتا ہے کہ کون سی زبان بولتے ہوئے ہے، تو آریہ جو زبان بول رہے تھے وہ سنسکرت زبان بولتے ہوئے داخل ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آریہ جب آئے کہ ایک ہی دفعہ فوج لے کے ہندوستان پہ حملہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خانہ بدوش کی زندگی ان کی بھی تھی. کاشتکاری کر رہے تھے، جہاں پہ پانی مل رہا ہے، جہاں پہ ہریالی ہے وہاں پہ جا کے بستے تھے. تو قبیلے کے طور پر کئی مختلف قبیلے جو ہے دھیرے 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 آریہ یہاں داخل ہوئے ہیں. تو کئی قبیلے آئے تھے، ان قبیلوں میں سب سے مشہور جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ان قبیلوں میں سب سے قبیل جو ایک ہے مشہور ہے وہ ہے بھارت. اسی کے نام پر پڑ گیا نام بھارت، قبیلے کا نام تھا. اور جب ہندوستان میں داخل ہوا تھا اس کو آریہ ورت بھی نام دیے تھے. تو ایک قبیلے کا نام بھارت، اور اس کی جو ہے آپ کا جس کو کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اینٹی پارٹی کا جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا سروجنی. یہ بھی ایک قبیلے کا نام تھا. اس کے بعد ایک اور مشہور قبیلہ جو ہے وہ ہے پورا، پورا ہے. اس کے بعد کا ہے ایک اور قبیلہ ہے جس کا نام یادو. تھوڑا برداشت کر لیجئے آج کے لیے کیونکہ میرا پین وہ چل نہیں رہا. یادو. اس کے بعد ایک تروسا، تروسا، اور ایک اور قبیلہ ہے جس کا نام ہے انو، اور اس کے بعد ایک اور قبیلہ ہے جس کا نام ہے درینو، دال را یہ درینو. چلیے اگر لکھے ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ آواز میری سن کر وہ لکھ سکتے ہیں. یعنی بھارت ہے، ایک سروجنی ہے، سروجنی، پورا، یادو، تروسا، انو اور درینو. یہ سارے قبیلے ہیں جو دھیرے دھیرے دھیرے
یعنی کئی قسطوں میں یہ داخل ہوئے ہیں. اور یہ داخل کہاں سے ہوئے؟ تو یہ اوپر کے حصہ سے، میں نے بتایا شمال کے علاقہ سے. اب جیسے ہی شمال جب کہہ رہے ہیں تو آپ کو یاد آ جانا چاہیے شمال، اچھا اس کے طرف سے ہے، یعنی پنجاب کے علاقہ سے، پاکستان جو سندھ کا علاقہ سے. ساقیہ کوثر کا سمجھ نہیں آیا سر جی دوسرے قبیلے کا کیا نام؟ دوسرے قبیلے کا نام جو ہے وہ سروجنی ہے. اس کو تھوڑا سا صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سین رے واو، یہ جیم نون، یہ ہے جیم ہے نون ہے، سروجنی. سوری یہ واو نہیں رہے گا، ایک منٹ. یہ اصل یہ ہے سروجنی. تو یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جو آریائی قبیلہ کہلاتے تھے. اس کے بعد جب آتے ہیں، اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اور یعنی اب ہم لوگوں نے سیکھا کہ آریا کے معنی کیا ہے، یعنی بزرگ کے ہوتے ہیں، معزز کے ہوتے ہیں. پتہ یہ بھی چلا کہ وہ رہتے کس طریقے سے تھے، وہ دکھتے کس طریقے سے تھے. تو اور ان ساری چیزوں کی معلومات جو ہے ہمیں ریگ وید سے ملتی ہے، ان کے شلوک سے، ان کے مناجات سے آریاؤں کے بارے میں معلوم ہوتی ہے. تو یہ سارے. اس کے بعد جو ہم لوگ آریا کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو یہ آریا کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھا کہ زبانیں جو ہیں وہ کس طریقے سے ہوئی. جو یورپ کے طرف گئے اس کو ہند یورپی کے یا زبان کہلائی، جو ایران کی طرف ہے وہ ہند ایرانی کہلائی، ایران سے وہ بھارت آئے تو وہ ہند آریائی زبان کہلائی ہے. اور اس میں زبانوں کا جو سب سے بڑا جو خاندان ہے وہ کون سا خاندان ہے؟ وہ ہند یورپی خاندان ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا پڑھا کہ آریا جو ہے، میکس ملر نام کا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ آریا جو ہے وہ آر سے مشتق ہے، نکلا جس کے معنی کاشتکاری کے ہیں. اب کہتے ہیں ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں نے کل دیکھا تھا اس کی تاریخ کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا جو حصہ ہے عہد قدیم ہے، اس کے بعد عہد وسطیٰ ہے، اس کے بعد عہد جدید ہے. تو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں عہد قدیم. عہد قدیم کو پڑھتے ہیں اور اس کو نوٹ کرتے ہوئے چلیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کا جو ہے ان کے بارے میں مستند جو معلومات حاصل ہوتی ہے وہ ریگ وید کے ذریعہ. اور یہ جو سندھ کے علاقہ سے آئے. اب بتائیے سندھ کا علاقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اوپر کا علاقہ پنجاب کے بغل میں پاکستان میں جو اب ہے سندھ کا علاقہ، وہ علاقہ کہتا ہے. اور جب یہ سندھ کے علاقے میں جب آریا آتے ہیں تو یہاں تک آتے ہوئے تو ان کی زبان جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، یعنی ادبی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور جب وہ سندھ کے علاقے میں آتے ہیں تو اس کی زبان جو ہے ادبی شکل اختیار کرتی ہے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس زبان کو لا یعنی را اور لام دونوں کی آواز کے لیے، یعنی دونوں کے لیے جو استعمال ہوتے تھے وہ صرف اور صرف را، جس کو رے کہتے ہیں کچھ لوگ. یعنی اس را کا. اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ دھیرے دھیرے پھر سندھ سے وہ دھیرے دھیرے اپنا علاقہ جو ہے وہ پھیلاتا چلا گیا. اور سندھ کے علاقہ سے دھیرے دھیرے وہ مشرق کی طرف بڑھنے لگے. اور جیسے جیسے آریا مشرق کی طرف بڑھتے ہیں، مشرق طرف سمجھ لیجیے پنجاب سے لے کے آپ کا بہار کی طرف، جس طرح بہار کی طرف بڑھتے ہیں تو دھیرے دھیرے جو ہے اس کی ادبی شکل ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے. اس کو تھوڑا سا یاد رکھیے گا، ابھی بعد میں کام آئے گا. کہ جیسے ہی یہ مغرب سے مشرق کی طرف بڑھتے ہیں تو ادبی شکل جو ہے ان کی خراب ہونے لگتی ہے، یعنی اس کی زبانیں جو ہے وہ مکس ہونے لگتی ہے وہ مقامی زبان سے.
تو آریہ جو داخل ہوئے وہ سنسکرت بولتے ہوئے، اور سندھ کے علاقہ میں جب داخل ہوئے تو وہاں ان کی زبان ادبی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں یہاں تک، یعنی عہد قدیم کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ ہم لوگ کتنا 500 عیسوی سے کون سا علاقہ تک پڑھ رہے تھے، یعنی 1500 سے 500 تک یہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ لیکن یہ زمانہ جو ہے جیسے ہی 1000 سے 600 قبل مسیح، یعنی 600 قبل مسیح، یعنی 600 قبل مسیح تک پہنچتے پورا جو آریہ ہے وہ آپ کا مغرب سے لے کے مشرق تک آریہ پھیل جاتے ہیں۔ یعنی مغرب دیکھ رہے ہیں یہ اور مشرق، یعنی اس طرف مشرق کا علاقہ، اس طرف پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو یہ پورا علاقے میں آریہ دھیرے دھیرے وہ پھیلتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اب ان کے پورے عہد کو دیکھیے، یہ ان کے عہد جو ہے، اس عہد کے زبان کے پورے جو اگر گروہ بندی کریں گے تو 3 حصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ان کے گروہ بندی کے۔ یعنی جب آریہ دھیرے دھیرے پھیلتے چلے گئے 600 قبل مسیح تک، یعنی 1500 سے 500 قبل مسیح میں نے بتایا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے قبل، تو 500 قبل مسیح سے لے کر آپ جو چلتے ہیں 1500 سے 500 قبل مسیح تک میں ہم جب آتے ہیں تو وہ آریہ مغرب سے لے کے مشرق تک پھیل جاتے ہیں، یعنی پورے آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب سے لے کے بہار تک کے علاقہ میں چلے آتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ان کے جو ہے ان کے زبانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے کو کہتے ہیں، پہلے حصے کو اگر دیکھیں گے تو شمال مغربی ہندوستان کی زبان، یعنی پہلے کو دیکھیں گے تو یہ ہو جائے گا شمال مغربی ہندوستان، اور بیچ کا جو دیکھیں گے مدھیہ دیش، اور تیسرا جب دیکھیں گے ہم لوگ تو یہ ہوگا مشرقی۔ یعنی دیکھ لیجئے، وہ تھوڑا سا پریشانی آج ہو رہی ہے، آج کے لیے پریشانی تھوڑا اٹھا لیجئے آپ لوگ بھی۔ تو 3 حصوں میں تقسیم ہے، ایک تو ہے مغربی حصہ، تو مغربی حصے کا پورا علاقہ دیکھ رہے پنجاب ہریانہ یہ سب کا علاقہ ہو گیا آپ کا۔ اس کے بعد کا تھا مدھیہ دیش کا علاقہ، یعنی مدھیہ پردیش کا پورا علاقہ، جو الہ آباد وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہ مدھیہ دیش، یعنی امبالہ سے لے کے الہ آباد، ابھی کا جو مقامی ہے امبالہ سے لے کے الہ آباد تک کا علاقہ، اس کو کیا کہتے ہیں مدھیہ دیش کا علاقہ۔ اور اس کے بعد بہار کا جو علاقہ ہے وہ آپ کا مشرق کا علاقہ ہے۔ یعنی 3 عہد میں ہم لوگ بانٹتے ہیں اس زمانے کو، اور اس زمانے کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو شمال جو ہے، اب جو ہے شمال مغربی ہندوستان، یعنی شمال دیکھ رہے ہیں اب مغربی ہندوستان، اس جو ہے یعنی شمال مغربی، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اس طرف کا، اس زبان کو کہتے ہیں ادیچے، لکھیے گا ادیچے۔ شمال مغربی ہندوستان میں کیا ہے ادیچے ہے اس کو۔ اور اس کے بعد مدھیہ دیش کے علاقہ کا کیا ہے تو امبالہ سے الہ آباد تک کا، امبالہ سے الہ آباد، امبالہ سے الہ آباد کی زبان کو کیا کہتے ہیں مدھیہ دیش کی زبان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مشرقی جو زبان ہے اس کو کہا، لوگوں نے کہا پراچے۔ پراچے کا ایسے کہتا ہے بھوت پرے، جو ان لوگوں کی زبان جو کچا گوشت وغیرہ کھاتا ہے۔ یعنی 3 عہد میں اس کو ہم لوگ بانٹ دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ادیچے کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یعنی عہد قدیم میں اگر پوچھ لیا جائے کہ عہد قدیم میں سب سے اہم زبان کس علاقے کی زبان تھی، سب سے اہم،
تو سب سے اہم جو زبان تھی وہ تھی ادیچے زبان، یعنی اس زمانے میں ادیچے جو ہے سب سے اہم اور مستند زبان کہی جاتی تھی۔ ایک دم آپ نے دماغ میں رکھ لیجئے کہ پہلے کیا ہے، آریاؤں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا کیا ہے، عہد قدیم، عہد وسطیٰ اور عہد جدید۔ عہد قدیم کب سے کب تک ہے تو 1500 قبل مسیح سے لے کے 500 قبل مسیح، اور وسطیٰ ہے 500 قبل مسیح سے لے کے 600 عیسوی تک، اور عہد جدید ہے 600 عیسوی سے لے کر آپ کو 1000 عیسوی تک۔ یہ آپ یہاں تک یاد کیے۔ اس کے بعد عہد قدیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عہد قدیم جو ہے 600 سے لے کر 1000، 500 سے لے کر 600 قبل مسیح تک کا میں یہ آپ کو مغرب سے لے کر مشرق تک پوری زبانیں جو ہے پھیل جاتی ہے، اور اس زبان کو 3 حصوں میں پھر یہاں تقسیم کرتے ہیں، یعنی مغرب کے علاقہ، اس کے بعد بیچ کا علاقہ اور مشرق کا علاقہ، ٹھیک ہے، شمال مغربی کہتے ہیں، اس کے بعد مدھیہ دیش کی زبان اور اس کے بعد مشرقی زبان۔ تو شمال مغربی جو زبان ہے، یعنی اوپر شمال مغربی آپ کے دماغ میں فوراً یہ آنا چاہیے، اچھا کشمیر سے لے کے آپ کو یہاں گجرات تک کا علاقہ آ جائے گا۔ تو شمال مشرقی کے علاقے کو کیا کی زبان کو کیا کہا ہے، ادیچے کہا گیا، اور مدھ دیش کا کون سا علاقہ تھا تو امبالہ سے الہ آباد تک کے علاقہ کو مدھ دیش کا علاقہ کہا گیا، اور اس کے بعد کون سا علاقہ، مشرقی علاقہ جو کہا گیا وہ اس کی زبان کو، ان لوگوں کو پراچے کہا گیا۔ اتنا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور سب سے اہم، ان تینوں میں سب سے اہم جس کی زبان تھی، تہذیب، کلچر، وہ سب کے سب ادیچے زبان کے۔ اب کسی کو ریفرنس لینا ہو اس زمانے میں، عہد قدیم کی بات کرتے ہیں کہ اگر کسی کو جیسے آج کے زمانے میں اگر کسی زبان، کسی لفظ کا اگر ریفرنس ہمیں لینا ہوتا ہے تو یا تو ہم لوگ لکھنؤ دبستان کو اٹھاتے ہیں یا پھر دلی دبستان کو اٹھاتے ہیں، اور اہل زبان انہی لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو اہل زبان لوگ کہلاتے تھے یا جو علاقہ کہلاتا تھا وہ ادیچے کا علاقہ ہے۔ وسط ہند آریائی کا زمانہ وہ آپ کا ہے 500 قبل مسیح سے لے کے 600 عیسوی تک، یہ زمانہ ہے۔ تو ادیچے کا یہ معاملہ ہے کہ انہی لوگوں کو زبان کو سب سے معیاری زبان اور ادبی زبان، عہد قدیم کا سب سے معیاری اور ادبی زبان جو کہلائے وہ ادیچے زبان، اور امبالہ سے الہ آباد، یعنی دھیرے دھیرے اب سمجھ لیجئے کہ لوگ یہ کیا ہو رہا ہے، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں بات، اگر ہم لوگ ہاں یہ دیکھتے ہیں